الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے، اور درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مآب پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ہم رمضان کے رؤیت ہلال کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج۔ اے میرے محبوب، تم سے ہلال کے بارے میں، پہلی رات کے چاند کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، تم فرما دو وہ لوگوں کے کاموں اور حج کے لیے اوقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے کاموں اور حج کے لیے وہ اوقات کو متعین کرتے ہیں۔ حدیث شریفہ میں اس طرح بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھو، روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور افطار نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو۔ اگر ابر ہو، چاند نظر نہ آئے، صاف طور سے اگر نظر نہ آئے تو شعبان کی گنتی 30 پوری کر لو۔ اللہ نے ایک معیار بتا دیا ہے، ایک میزان کو قائم کر دیا ہے۔ روزہ رکھنا اور مہینے کا متعین کرنا فلاں جگہ پر آج عید ہے، یہ فارمولا اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ نے کہا وہ چاند پر منحصر ہے، چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھو، چاند نظر آ جائے تو افطار کر لو۔ اگر چاند نظر نہ آئے، چاند اگر نظر نہ آئے تو شعبان کے 29ویں تاریخ کو چاند دیکھو، نظر نہ آئے تو گنتی کے شعبان کے 30 تاریخ پورے کر لو، اور پورے کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد والا دن ہوگا وہ چاند رات والا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتا دیا ہے، اس معیار کو ہم سمجھنا ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں جگہ عید ہے تو کل یہاں پر عید ہوگی، یہ معیار اور فارمولا نہیں ہے، جو غلط استعمال ہے، غلط اصطلاحات ہیں جو آج لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو لہذا عزیزان محترم، علماء کرام بیان فرماتے ہیں 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، مطلب شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ 30 پورے کر کے رمضان شروع کرے، اور رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے، اور ذی قعدہ کا ذی الحجہ کے لیے، اور ذی الحجہ کا جو ہے بقرہ عید کے لیے ہے۔ یہ ہے عزیزان محترم، علماء طریقت بیان کرتے ہیں کہ 5 جو مہینوں کے چاند کو دیکھنا واجب کفایہ ہے، اور یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، سورج کو ہم دیکھتے ہیں، روز و مرہ کی عبادت کا جو تعلق ہے وہ سورج سے ہے، سورج سے منسلک ہے۔ مثال کے طور پر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر ادا کر لو، فجر کا وقت ہے۔ زوال ختم ہونے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جب سورج کی دھوپ پیلی پڑ جائے یا سایہ 2 مثل ہو جائے تو عصر کا وقت ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت ہے، اور جب آسمان پر ستارے اچھی طرح چھا جائے، چمک جائے تو عشاء کا وقت ہے۔ گویا دن بھر کا جو عبادات ہیں اس کا وقت جو متعین ہوتا ہے وہ سورج کے لحاظ سے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار دے دیا ہے۔ آدمی کہیں بھی ہو، چاہے بحر و بر میں ہو، بیابان میں ہو یا آبادی میں ہو، کہیں بھی چلے جائے، سورج کے ذریعے سے، اس کی روشنی کے ذریعے سے، اس کے سائے کے ذریعے سے اس چیز کو وہ متعین کر سکتا ہے۔ اس کا تعلق عبادت کا ہے، مگر سالانہ جو عبادت کا جو اوقات ہے، جو سال کے تقریبات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ مثال کے طور پر مہینے کا شروع ہونا اور ختم ہونا چاند کے ساتھ منسلک ہے، چاند کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ ہے چاند کی حقیقی فضائل۔ عزیزان محترم، یہ ہے رؤیت ہلال، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے ذریعے سے دن بھر کی عبادتوں کا جو ہے معیار کو بیان کر دیا، اس کے اوقات کو بتا دیے، اور سال بھر کی عبادتوں کا تعلق جو ہے وہ چاند سے ہے۔ اور نیا چاند کا دیکھنا کیا ہے عزیزان محترم؟ یہ سنت ہے۔
کیونکہ اسلامی مہینے کا آغاز ہلال یعنی پہلی رات کا چاند، اسے پہلی کا چاند کہتے ہیں، کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے پہلی کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی کا چاند کو آسمان پر دیکھنا، اس کے لیے دیکھنا کیا ہے؟ یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اتباع ہے۔ اور حقیقی عاشق تو وہی ہوتا ہے کہ نبی کی کوئی سنت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہ یہ کہے کہ بھائی اعلان مسجد میں کر دیا جائے گا، فون کے ذریعے سے اطلاع مل جائے گی، ٹی وی اور نیوز کے ذریعے سے اطلاع مل جائے گی۔ ایسے لوگ ہیں جو عبادت میں بھی حضور کی سنت اختیار کرنے میں بھی کاہلاڈگی اختیار کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ چاند کو دیکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد دعا بھی مانگنا اور دعا پڑھنا بھی، یہ بھی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسے کہ چاند نظر آنے کے بعد یہ تو ظاہری دعا ہے جو ہر بچے کو یاد ہے، جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اے اللہ اسے تو ہمارے لیے برکت والا بنا، ایمان و سلامتی اور اسلام و اعمال کی توفیق کے ساتھ نکالا ہوا بنا، وہ اعمال جو تجھے پسند ہیں اور جن سے تو راضی ہے۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ وہ بہترین دعا ہے، یہ دعا پڑھیں گے تو وہ یقیناً ہمارے لیے وہ مہینہ امن کا ہوگا، کیونکہ چاند رمضان کا چاند نظر آنا اس بات کا اعلان ہے، اعلان رحمت کا اعلان ہے، کہ رحمت خداوندی کا اعلان ہے کہ رمضان کا چاند جیسے نظر آ گیا، اللہ کے وہ مخلوق نورانی مخلوق فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کے طبقات لے کر زمین پر اترتے ہیں، انوار تجلیات کی بارش کر دیتے ہیں۔ تو رحمت خداوندی کا اعلان رؤیت ہلال سے ہوتا ہے، رؤیت ہلال سے ہوتا ہے عزیزان محترم۔ اسی لیے چاند کا دیکھنا، رؤیت ہلال کو دیکھنا جو ہے، اس کی دیکھنے کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے۔ تو آج ہم اس سنت سے بھی غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو چاند کو دیکھ کر جو دعائیں کی جاتی تھی اور ذکر و فکر کے ساتھ اس مہینے کا آغاز ہوتا، تو یقیناً وہ مہینے کی اختتام بھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے ہوا کرتی ہے۔ تو انسان کے لیے اتنا وقت بھی نہیں کہ وہ سنت کو ادا کی جائے۔ اور رہی بات دوسری عزیزان محترم کہ چاند کی جو رؤیت ہلال کے بارے میں بزرگان دین، اس کے بعد جو وہ وجوہات ہیں، جو وہ شرائط ہیں، جو گواہی دینے والا جب گواہی دیتا ہے وہ شرائط کے اعتبار سے اگر وہ صحیح ہوتے ہیں تو اسے وہ مانتے ہیں، اس کی بات کو قبول کر کے اعلان کروا دیتے ہیں کہ آج چاند نظر آ گیا۔ اور ایک یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اے چاند سال بھر کی عبادت تو تیرے سے متعین ہے، مگر تو بھی مخلوق ہے، تو خدا نہیں۔ اے سورج دن بھر کی عبادتیں تیرے سے متعین ہوتے ضرور ہیں، مگر تو بھی خدا نہیں، کیونکہ تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ اور اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں، اس کی ذات میں کامل فنا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کائنات کی ہر شے میں انہیں تصرف عطا کرتا ہے۔ چاند پر بھی ان کا اختیار ہوتا ہے، سورج پر بھی ان کا اختیار ہوتا ہے، اور یہ اختیارات دیتا کون ہے؟ یہ اللہ دیتا ہے انہیں یہ اختیارات، یہ فنائیت، یہ جو مقام اللہ دیتا ہے، تو یہ دینے والا اللہ ہے۔ سورج بھی اس کے تابع، چاند بھی اس کے تابع، زمین، شجر، حجر، ہر کرہ کنکر، ہر ذرہ ذرہ ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ یہ تصرفات اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو خاص عطا کرتا ہے جو اللہ کی ذات میں کامل فنائیت حاصل کرتے ہیں۔ تو بس اتنا کہتے ہوئے یہ ہم دعا کریں کہ یہ چاند کی رات میں ہم جو دیکھ کر دعا کرتے ہیں انہیں کہے، اے اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرما۔
اور اس میں اے اللہ ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، اور کامل خاتمین علیہ السلام کی پیروی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اس میں جو عبادت کی جاتی ہے اسے تو قبول فرما، اور عبادت کرنے کی توفیق بھی تو ہی دے، اور اسے تو قبولیت بھی تو ہی کرنے والا ہے، اور ایسی عبادت جس میں روحانیت ہو وہ عبادت عطا فرما، اور روحیت کو طاقت دے تاکہ وہ تیرا روزہ رکھ سکے، تراویحوں کا اہتمام کر سکے، قرآن کی تلاوت کر سکے، ذکر فکر کرے، اور اس کے صدقے سے ہر زمینی اور آسمانی بلاؤں سے اللہ محفوظ فرما۔ ہمارے آپسوں دلوں میں جو نفاق ہے اس کو ختم کر کے محبتوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ان برکتوں اور رحمتوں کے صدقے سے، آنے والے مہینے کی برکتوں کے صدقے سے، خاتمین کے وسیلے سے، شہدائے کرام کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف اور درگزر فرما۔ کافروں کے کفر سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، ساحروں کے سحر سے، غیبت خوروں کی غیبت سے، بدزنوں کی بدزنوں سے اللہ تو محفوظ فرما۔ وسوسے خناس جو وسوسے ڈالنے والے جو خناس ہیں ان سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔